ٹینشن رہتی ہے تو 4600 بڑھ گئے ہوئے تھے. اور یہ 2003 کے اندر انڈیا پاکستان کی ڈی جی ایم اوز کی آپس میں یہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ سیز فائر جو ہے، اور کافی عرصہ اس کے اوپر عمل بھی کیا. 2008 میں پھر دوبارہ اس کا 2018 میں دوبارہ ڈی جی ایم اوز ملے تھے اور انہوں نے کہا جی 2003 کا جو وہ معاہدہ اس کو دوبارہ ہم کرتے ہیں. 2019 میں اگست کے اندر جب پلوامہ ہوا تو اس کے بعد سے پھر یہ بہت زیادہ ٹینشن بڑھ گئی تھی اور بہت زیادہ جو ہے نا وہاں پہ سیز فائر کی وائلیشن دونوں سائڈ سے ہوتی تھی. وہ بھی کرتے تھے، ہم بھی اس کا پورا جواب دیتے تھے. تو یہ ایک بہت چیز بڑھ گئی ہے. اب وہاں پہ یہ میں دیکھ رہا تھا معید یوسف صاحب جو ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں نیشنل سیکورٹی کے، ان کا ایک ٹویٹ چل رہا تھا کہ جی یہ ہماری سکسیس ہوئی ہے ڈپلومیسی کی اس کو، اور انڈیا میں یہ چل رہا تھا کہ شاید کوئی بیک چینل ڈپلومیسی ہوئی ہے بٹوین دوول صاحب اینڈ معید یوسف. تو معید یوسف کا بھی میں نے ٹویٹ دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا جناب میری دوول صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، یہ کوئی بیک چینل کا کسی قسم کا کوئی ان سے میرا رابطہ نہیں تھا. میرا خیال ہے سب سے بڑا اس کے اندر جو فیکٹر ہوا ہے سیز فائر میں، ہم تو بڑے عرصے سے سیز فائر کے لیے کہہ رہے تھے، انڈیا کی بہت زیادہ ہٹ درمی ہو گئی بھی تھی. اور اس کا میجر فیکٹر جو ہے وہ چائنا کا فیکٹر ہوا ہے کہ چائنا کی وہ جو مئی جون جولائی سے وہ جو سلسلہ چل رہا تھا گلوان میں، ان کے 20-25 بندے بھی مارے گئے انڈین فوج کے. تو ابھی جو ہے ان کی تھوڑی سی چین اور انڈیا کی تھوڑی سی صلح کی طرف تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے کہ انہوں نے جو ہے جو پیونگ گانگ لیک ہے، جھیل ہے، وہاں پہ تھوڑی سی دونوں اپنی اپنی پوزیشنوں سے ہٹ گئے ہیں. انڈیا کلاش ویلی سے جو کہ اپنی لینڈ تھا اس سے ہٹ گیا کلاش رینج سے، اور وہ بھی پیچھے جو ہے نا چلے گئے ہیں. ابھی گلوان، ڈسپینگ پلینز اور وہ جو ہاٹ سپرنگز ہیں باقی پہ ابھی بات چیت نہیں ہوئی. مگر جب یہ ٹینشن انڈیا سے بڑھ گئی، انڈیا چائنا کی بڑھ گئی تھی، تو وہ انڈیا نے کلیئرلی 1700 اسکوائر کلومیٹر ایک قسم کا یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس سے وڈرا کر لیا ہے. اور انڈیا اور چائنا کی جب بہت ٹینشن بڑھ گئی تھی تو یہ ایک بحث چل رہی تھی انڈیا میں کے اندر کہ جناب وہ ان کے ویسے تو ان کے جو فوجی قیادت ہے وہ تو کہہ رہی تھی کہ جی 2 فرنٹ وار کی بات کر رہی تھی کہ چائنا اور پاکستان کے ساتھ ہے. آج وہ 2 فرنٹ پیس پہ آ گئے ہیں کہ آج کا ہی فار ایگزامپل جو ہے صرف یہ نہیں کہ پاکستان کے ساتھ یہ معاہدہ ان کا ہو گیا ہے کہ ہم سیز فائر کریں گے. آج ہی انڈیا کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے چین کے فارن منسٹر سے بات کی ہے، سو وہ بھی ادھر سے بھی کچھ برف پگھلی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے یہاں یہ بحث ہو رہی تھی کہ جناب ہمیں پاکستان کے ساتھ پہلے صلح کر لینی چاہیے تھی، اس لیے ہمیں چائنا سے بھی اب لڑنا پڑے گا، پاکستان 2 فرنٹ وار کا خطرہ ہے. تو اس وقت تو نہیں لڑا جا سکتا تھا. تو اب چین کے ساتھ ان کو پتہ ہے کہ نارملائز کرنے کے لیے، یاد رہے کہ برے حالات میں بھی ان کا بیسٹ ٹریڈنگ پارٹنر چین ہی انڈیا کا رہا. تو وہ ان کو یہ ہے کہ چین سے مزید اگر یہ معاملہ اس کو ٹھیک کرنا ہے تو ایک تو پاکستان کے درمیان میں نا یہ معاملات نارملائز کریں. تو انڈیا کی طرف سے یہ جسچر آیا ہے ان کے اس حالات کی وجہ سے. پلس یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ چین کے ساتھ بھی اگر باقی، کیونکہ ابھی تھوڑا سا معاملات طے ہوئے ہیں، زیادہ بڑے طے نہیں ہوئے. انہیں پتہ ہے کہ پاکستان بیچ میں امپورٹنٹ ہو گیا ہے، پاکستان سے ٹھیک کیے بغیر چین سے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. سی پیک کا معاملہ بیچ میں انوالوڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کلاس صاحب اور میں بحث کر رہے تھے کہ یہ بریک تھرو آگے چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے. یہ وقتی طور پہ ایک تھوڑی سی صلح ہوئی ہے یا یہ دور رس قسم کی انڈیا پاکستان کی جو ہے نا صلح کی طرف گامزن ہے. کلاس صاحب یہ اس امپورٹنٹ فیصلے کو آج ہم کی جانب ایک پہلا قدم اٹھایا گیا، کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو؟ ویسے تو اس طرح کی کوئی بھی کوشش ہو ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے، چاہے وہ جن برے حالات میں بھی ہو. جیسے عامر صاحب کہہ رہے تھے کہ سویلین جو ہیں وہ ہمارے کشمیری بھائی جو ہیں دونوں سائڈز پہ وہ افیکٹ ہوتے ہیں. لیکن عامر صاحب نے جیسے کہا نا کہ ہم وہاں پہ فائرنگ نہیں کر سکتے کہ وہاں دوسری سائڈ پہ کشمیری ہیں، سویلینز ہیں. میرا خیال ہے کسی سائڈ پہ بھی کہ وہ سویلینز ہوں، چاہے وہ کشمیری نہ بھی ہوں، عام انڈینز بھی ہوں، سویلینز ہوں، ان پہ بھی میرا خیال ہماری آرمی نہیں فائر کرتی ہوگی کہ کیونکہ یہ سویلینز ہیں تو ہمارے کو مار رہے ہیں تو ہم اس کو کاؤنٹر اس پہ کریں. وہ ویسے میرا خیال ہے نہیں کرتے ہوں، کرنی بھی نہیں چاہیے تھی. گڈ تھنگ از کہ بریک تھرو اس میں ہوا ہے اور اچھا ہوا. لیکن اب ہمارے جیسے سنیسزم کہہ لیں، سنک کہہ لیں کہ کئی دفعہ ہم خوشیاں منا چکے ہیں.
کئی دفعہ ہم نے طبلے بجائے, ڈھول بجائے, یہ دونوں ملکوں میں اس سے بھی بڑے بڑے یہاں پہ بریک تھرو ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک ڈز کر کے گولی چلتی ہے, پھر بیک ٹو اسکوائر ون. بات کریں گے گڈ موو, لیکن وہی عامر صاحب والے بات اللہ کرے یہ عام کی جانب پہلا قدم ثابت بھی ہے. یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے, اور کوشش کسی طرح یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہمارے انڈیا سے جو تعلقات ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں. وہاں بھی تجارت کا جو معاملات ہیں, جو میڈیسن ہیں, جو باقی چیزیں ہیں, وہاں پر ہم وہاں سے لیتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں. تو اس کا بھی دیکھنا چاہیے, کوئی ایسا ماحول کریٹ ہو جائے کہ پوری عالمی تجارتی سطح پہ کم سے کم تجارتی سطح پہ ہو جائے. کشمیر کے جب پرانا سٹیٹس تھا وہ بحال ہو جائے تو میرے خیال میں بات آگے بڑھ سکتی ہے. پرائم منسٹر نے تو ان کو آفر بھی کی تھی بات چیت کے لیے جب مظفر آباد وہ گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خطے کے ممالک جتنے ہمارے جو تعلقات ہیں, خاص طور پر سارک ممالک, ایک محترمہ بینظیر بھٹو نے تنظیم بنائی تھی سارک کی, جس میں یہ خطے کے ممالک شامل تھے. ان سے ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے, یا روٹس ہونے چاہیے. سی پیک میں کچھ ممالک شامل ہو رہے ہیں, چائنا ان کو کرنا چاہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو اس کا یقین کریں پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا. اس کے تجارتی حوالے سے تعلقات بہتر بنانے کے حوالے سے ہمیں مواقع ملیں گے. ہمارے لیے ایک منڈی میں جگہ بنے گی, گنجائش بنے گی. تو ہمیں خطے کے ممالک سے تعلقات بہتر کرنے چاہیے. کیونکہ میں آپ کو عرض کروں, آپ کو یاد ہوگا میں کئی دفعہ ذکر بھی کر چکا ہوں, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم دوست بدل سکتے ہیں, پڑوسی نہیں بدل سکتے اپنی مرضی سے, کیونکہ پڑوسی جو ہے وہ تو ہے ہمارا, وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. تو میں آپ کو عرض کروں کہ یہ بہت اچھا ٹور ہے پرائم منسٹر عمران خان کا. میری بہت سے جو ماہر معیشت ہیں ان سے بات ہوئی ہے, جو فارن آفس کے لوگ ہیں ان سے بات ہوئی ہے, جو خارجہ پالیسی پہ نظر رکھتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جیسے ملک, جو پاکستان جیسے ملک ہیں, ان کو چھوٹے چھوٹے جو مارکیٹیں ہیں, چھوٹے چھوٹے جو ممالک ہیں, وہاں دستک دینی چاہیے, بار بار دینی چاہیے. جیسے پچھلے دنوں ہمارے وزیر خارجہ صاحب مصر گئے ہوئے تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی کامیابی ہے. یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اسی والی آپ کو یاد ہوگا محترمہ بینظیر بھٹو نے ایک دفعہ تجویز دی تھی کہ سرحدیں کھول دینی چاہیے اور ہمیں ایک کرنسی میں کاروبار کرنا چاہیے. لیکن یہاں پر ایک جو انتہا پسندوں کا حلقہ ہے انہوں نے اس پہ بہت زور و شور سے احتجاج کیا, اور پتہ نہیں محترمہ کو کیا سکوٹے رزق اور کیا کچھ کہا. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آج ہمارے اگر انڈیا سے تعلقات خراب ہیں تو کل بھی ہوں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں وہاں جو لیڈرشپ ہے اس وقت ایک جنونی لیڈرشپ ہے. مودی جو ہے ایک جنونی آدمی ہے. تو آنے والے حالات جو ہیں وہ تو بتا رہے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں اس کا جیتنا ممکن نہیں رہا, کیونکہ آپ دیکھ لیں کتنے روز سے وہاں مہینے ہو گئے ہیں. اب تو وہ کسان احتجاج کر رہے ہیں, ریلیں کبھی بند کر دیتے ہیں, کبھی وہ ٹریکٹر ٹرالیاں لے کے آ جاتے ہیں. تو بہت بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہے مودی کی پالیسیوں کے خلاف. پھر مودی کے ایک ایسا ظالم حکمران ہے جس نے وہاں بسنے والے لوگوں کو درمیان ایک بہت بڑا ڈویژن پیدا کر دیا ہے. ایک انتہا پسندانہ جنونی سوسائٹی کی طرف وہ جا رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ زیادہ عرصہ کچھ چل سکے گا. تو جب وہاں رجیم چینج ہوگی تو یقیناً پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات بھی بہتر ہوں گے. ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے, اور کشمیر کا مسئلہ بھی کسی طرح حل ہوگا اور یہ معاملات آگے بڑھیں گے. کیونکہ جنگ جو ہے, جنگیں مسائل کا حل نہیں ہوتی, جنگوں سے تباہیاں پھیلتی ہیں, جنگوں سے نسلیں تباہ ہوتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ملک جو ہیں وہ اس وقت ایٹم بم رکھتے ہیں, اور دونوں ممالک کے درمیان کسی قسم کا تصادم جو ہے وہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ یہ بہت بڑی دنیا کے لیے تباہی ہوگی اگر تصادم یا کوئی جنگ ہو گیا. تو دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. آنے والے وقت میں میں سمجھتا ہوں ایک ایرا ہے یہ مودی والا, یہ جیسے یہ گزرے گا تو بہت پالیسی یقیناً اس میں ٹائم تھوڑا سا لگے گا, کیونکہ انتہا پسندانہ سماج میں سوچ زیادہ بڑھ گئی ہے وہاں. تو وہ سیکولرزم جو تھا وہ ختم ہو گیا. اس کو دوبارہ بحال کرنے میں یقیناً جو لیڈرشپ آئے گی اس کو ٹائم لگے گا, لیکن یہ کوئی ناممکن نہیں ہے, کیونکہ خود اندر سے مزاحمت موجود ہے ان کی. انڈیا میں بھی یہ مزاحمت. میں سمجھتا ہوں کہ خطے کے دو بڑے ممالک ہیں, پاکستان اور انڈیا, اس کے بعد چائنا, 3 ممالک ہیں. تو ہمارے درمیان اگر تعلقات اچھے ہو جائیں, اور جس طرح سی پیک بن رہا ہے یہ سارے سی پیک ہو جائیں, اس میں انڈیا بھی شامل ہو جائے, باقی ممالک بھی ہو جائیں, تو آپ یقین مانیں کہ ہمارا پورا خطہ جو ہے وہ ترقی کرے گا. اور ترقی کرنا, پورے خطے کے ترقی کرنا وقت کی ضرورت ہے. تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر عمران خان کا دورہ ہے یہ کم از کم پاکستان کے حوالے سے
بہت بہتر اور بہت مفید ثابت ہوگا. اچھا، اب اسی میں آپ نے کشمیر کا ذکر کیا ہے، آپ کے علم میں ہوگا گزشتہ روز کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کشمیر کے فاروق عبداللہ صاحب نے یہ گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ لداخ کے معاملے پر انڈیا کی اگر چین سے بات چیت ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نیگوسیشنز ہوئی ہیں، پوسٹ وار نیگوسیشنز جو ان کے درمیان ہوئی ہیں، اگر ان کے ساتھ یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے تو پھر پاکستان